السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، چلیے ہماری اس مصروف ترین زندگی میں آدمی جہاں مصروف رہتا ہے وہیں ایک 5-10 منٹ کے لیے آپ یہ بات سنیے اور یہ واقعہ سنیے جس میں ہر انسان کے لیے بڑی عبرت ہے، بڑی نشانیاں ہیں۔ آج میں آپ کو سناتا ہوں کہ جس چیز کی وجہ سے خاندانوں میں دراڑ پیدا ہوتا ہے، گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے اور فساد پیدا ہوتے ہیں، جس سے شیطان خوش ہوتا ہے اور ایک سچے پکے مسلمان کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ دجلہ کے کنارے جاتے جاتے نظر اٹھی تو دیکھا کہ ایک عورت لیٹی تھی اور ایک مرد اس کے پاس بیٹھا تھا۔ مرد کے ہاتھ میں ایک بوتل تھی، کبھی وہ بوتل سے خود پیتا اور کبھی اس عورت کو پلاتا۔ دور سے بس یہی کچھ نظر آتا تھا۔ وہ کون تھے، کس عمر کے تھے، کچھ معلوم نہ ہوتا تھا۔ دریائے دجلہ کے کنارے یہ منظر دیکھا اور گزرنے والے دیکھنے والے تھے اللہ کے نیک بندے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ حسن بصری کون تھے؟ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں پلے ہوئے۔ ان کی ماں، حسن بصری کی ماں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خادمہ تھیں۔ جب ان کی ماں کام میں ہوتی تھیں تو حضرت ام سلمہ اپنی خادمہ کے بچے حسن کو گود میں اٹھا لیتی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں پیدا ہوئے اور انہوں نے ہی حضرت ام سلمہ کی خادمہ کے بیٹے کا نام رکھا حسن۔ حضرت حسن بصری کو یہ شرف حاصل رہا کہ اور بھی امہات المؤمنین نے انہیں گودوں میں کھلایا۔ 13-14 برس کی عمر تک وہ امہات المؤمنین کی تربیت میں رہے۔ بہت سے جلیل القدر صحابہ کو دیکھا۔ کہا جاتا ہے کہ بدری صحابہ میں سے 70 صحابہ سے انہوں نے ملاقات کا شرف حاصل کیا تھا۔ یوں تو صحابہ میں ہر ایک کی بڑی فضیلت ہے، لیکن بدری صحابہ کا مرتبہ بہت بڑا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی لیے جب صحابہ کے وظیفے مقرر فرمائے تو بدری صحابہ کا وظیفہ سب سے زیادہ رکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی بیعت لی تو سب سے پہلے انہی کو موقع دیا۔ یوں تو کسی صحابی کے جنتی ہونے میں شبہ نہیں، لیکن بدری صحابہ کے جنتی ہونے کے بارے میں تو بہت سی روایتیں ملتی ہیں۔ خیر چلیے، اتفاق کی بات کہ عین اس وقت جب حضرت حسن بصری اس بوتل والے مرد کے پاس سے گزر رہے تھے، چیخ و پکار کی آوازیں سنی۔ نہ جانے کیا ہوا کہ جس دریا کے کنارے ایک شخص بیٹھا ہوا تھا اسی کنارے سے حضرت حسن بصری گزر رہے تھے۔ دیکھا کہ دریائے دجلہ میں جو کشتی رواں دواں تھی وہ کشتی ڈوبنے لگی، کشتی الٹ گئی۔ دریا تو زوروں پر تھا، موجوں کی اچھاڑ پٹک میں کشتی کے مسافر ڈوبنے لگے۔ قیامت کا سماں پیدا ہو گیا، چیخنے چلانے کی دردناک آوازیں آنے لگیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ جس مرد اور اس کی بوتل، اس کے پاس لیٹی ہوئی عورت، یہ منظر دیکھ کر ان کے دل میں جو برا خیال پیدا ہوا تھا، انہوں نے اپنی نگاہیں پھیر لی تھیں۔ وہی مرد کشتی میں سے ڈوبنے والے مسافروں کو بچانے کے لیے وہ مرد اپنی جگہ سے اٹھا اور ہوا کے جھونکے کی طرح نکلا اور غڑاب سے دریا میں کود پڑا۔ نہ اس شخص نے دریا کی طغیانی اور سرکشی کی پرواہ کی، نہ اپنی جان کا خیال کیا۔ اللہ نے اس مرد کو، حبشی مرد کو، ایسی ہمت دی تھی، اتنا بڑا تیرنے والا تیراک تھا وہ، کہ ایک کے بعد ایک 9 آدمیوں کو اس نے پانی سے بچا لیا، ڈوبنے سے بچا لیا۔ کشتی میں کل 10 مسافر سوار تھے۔ صرف ایک مسافر ابھی جان بچا کر دریا میں ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ اسے کچھ تیرنا آتا تھا، لیکن وہ گھبرایا ہوا تھا۔ مدد کی تو اسے بھی ضرورت تھی، لیکن اسی وقت فوراً خطرہ کوئی نہ تھا۔ حبشی کشتی کے 10 مسافروں میں سے 9 کو بچانے کے بعد حضرت حسن بصری کے پاس آیا اور بولا کہ حضرت 9 کو تو میں نے بچا لیا، اب آپ ذرا ایک کو بچا لیجئے ڈوبنے سے۔
حضرت خاموش رہے تو وہ جانتا تھا کہ یہ کام ان کے بس کا نہیں ہے۔ خیر تو وہ خود ہی دوڑا اور 10ویں آدمی کو بھی بچا لایا۔ جب سارے مسافر ہوش میں آئے تو یہ حبشی چپکے سے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور بولا کہ وہ جس عورت کو آپ نے میرے ساتھ دیکھ کر منہ پھیر لیا تھا وہ کوئی اور غلط عورت نہیں تھی، وہ میری ماں تھی۔ بہت سخت بیمار تھی۔ ہمارے علاقے میں علاج کا انتظام نہیں تھا۔ 2-3 بستیوں کو پار کرنے کے بعد علاج کا انتظام ہے، اس لیے میں اپنی ماں کو کندھوں پر ڈال کر علاج کے لیے لے جا رہا تھا۔ جب ہم دونوں کو پیاس لگی تو ہم دونوں دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے۔ ماں لیٹی ہوئی ہے، میں بیٹھا ہوا ہوں، اور اس کی حالت بگڑنے کی وجہ سے میں نے اسے یہاں لٹا کر آرام دیا۔ اور جو بوتل آپ نے میرے ہاتھ میں دیکھی اس میں کوئی غلط چیز نہیں تھی، اسی دریائے دجلہ کا پانی تھا۔ جس بوتل کو دیکھ کر آپ نے نفرت سے منہ پھیر لیا کہ ایک مرد ہے، عورت لیٹی ہے اس کے گود میں اور اس کے ہاتھ میں ایک بوتل ہے، یہ منظر دیکھ کر آپ نے بدگمانی کرتے ہوئے نظریں پھیر لیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ میری ماں ہے۔ پیاس سے بدحال ہو جانے کی وجہ سے اسی دریائے دجلہ کا پانی ہم نے لیا اور میں بھی پی رہا تھا، اس کو بھی پلا رہا تھا۔ وہ بھی 2 دن سے پیاسی ہے اور میں بھی پیاسا تھا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے سے ہی اس مرد کی، حبشی مرد کے کمال کو دیکھ کر، ڈوبنے والے مسافروں کے بچانے کا منظر کو دیکھ کر ان کے دل میں پہلے سے رشک آ رہا تھا۔ جب یہ تفصیل حبشی مرد نے بتائی تو یہ سن کر انہیں بڑی شرمندگی ہوئی، بڑی ندامت ہوئی۔ آپ نے اس حبشی مرد سے معافی مانگی اور اللہ کے حضور گڑ گڑا کر توبہ کیا۔ میرے دوستو، توبہ کرنا اللہ کو پہچاننا ہے۔ جو اللہ کو پہچانتا ہے وہی اللہ سے ڈرتا ہے۔ شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں تم سے زیادہ خدا کو پہچانتا ہوں اور سب سے زیادہ خدا سے ڈرتا ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ علم اور عرفان میں، خدا کو جاننے اور پہچاننے میں جو جتنا بڑا ہوگا اتنا ہی زیادہ اس پر خدا کا خوف طاری ہوگا۔ حضرت حسن بصری تو خیر بہت بڑے تابعی اور بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ یہ واقعہ اصل میں ہم لوگوں کے لیے ایک سبق ہے کہ ہم کسی کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں اور کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کریں۔ سچی بات ہے، بڑوں نے بہت پہلے کہا تھا، اچھا وہی ہے جو دوسروں کے بارے میں ہمیشہ اچھا خیال رکھے۔ میرے دوستو، اس واقعے سے ہمیں کتنا بڑا سبق ملتا ہے، کتنی بڑی عبرت ملتی ہے۔ ان بدگمانیوں کی وجہ سے خاندانوں میں دراڑ پیدا ہوتے ہیں، رشتہ داریوں میں فساد پیدا ہوتا ہے، رشتہ داریوں میں دوری پیدا ہوتی ہے اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ رشتہ داریوں میں، دوست احباب میں، جہاں بھی ہم رہیں، بدگمانی، کسی کے بارے میں غلط خیال، کسی کے بارے میں غلط سوچ، یہ ایک میٹھا زہر ہے۔ بدگمانی ایک میٹھا زہر ہے۔ اگر دنیا کا زہر انسان کے جسم کو ہلاک کرتا ہے تو یہ بدگمانی کا زہر انسان کی نیکیوں کو ہلاک کرتا ہے۔ اس لیے اس سے بچیے۔ خواہ مخواہ بغیر تحقیق کیے کسی پر الزام لگانا، کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا یا کسی کے بارے میں غلط باتیں پھیلانا، اس سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔